مہدی کاظمی صاحب کی صاحبزادی کے معاملے کے حوالے سے پہلا ویڈیو ثبوت ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے جو بھی ویڈیو ثبوت ریکارڈ کیے تھے، ہم نے جو بھی بات کی تھی، اس کے پس پردہ کوئی نہ کوئی حقیقت تھی، کوئی نہ کوئی ثبوت تھا، کوئی نہ کوئی ایویڈنس تھا۔ جو ثبوت ہمیں لگا کہ ہمیں پولیس کو پرووائڈ کرنا چاہیے، ہم نے پولیس کی ہیلپ کی۔ ہمیں جو ثبوت لگا کہ مہدی کاظمی صاحب کے وکلاء کے حوالے کرنا چاہیے، وہ ان کے وکلاء کے حوالے کیا۔ جو مہدی کاظمی صاحب کی فیملی کے حوالے کرنا چاہیے، وہ مہدی کاظمی صاحب کی فیملی کے حوالے کیا۔ اور الحمدللہ ان ثبوتوں کی روشنی میں چند ہفتوں کے اندر ہی اس کیس نے بالکل ایک پلٹا کھایا ہے اور یہ کیس تبدیل ہو کر رہ گیا الحمدللہ۔ لیکن اس کیس میں آج ایک بہت بڑی پیش رفت اور آج کا ایک بہت بڑا ویڈیو ثبوت جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمیں قوم کے اور عوام کے سامنے رکھنا چاہیے، وہ ویڈیو ثبوت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جو اس کیس کی بنیاد کو ہی ہلا کر رکھ دے گا، جو اس کیس کو صفر پر لا کر کھڑا کر دے گا۔ ظہیر احمد اور اس کے گینگ کے حوالے سے جتنا پروپیگنڈا کیا گیا، جتنی باتیں کی گئی، جتنے یوٹیوبرز کو ساتھ ملایا گیا، جتنا ہنگامہ برپا کیا گیا، وہ سارے کا سارا ہنگامہ، وہ ساری عمارت جو کہ جھوٹ پر کھڑی کی گئی تھی، الحمدللہ اس ویڈیو ثبوت کے بعد جو اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، وہ ساری جھوٹ کی عمارت دھڑام سے نیچے آ گرے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ وہ ویڈیو ثبوت ہے کہ جس کے بعد الحمدللہ اس کیس میں کوئی جان نہیں رہے گی۔ اور اس کے بعد کچھ ہی گھنٹوں بعد ہم ایک اور ویلاگ اپلوڈ کریں گے جس میں آج کی کارروائی کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ پولیس نے کون سی نئی دفعات شامل کی ہیں اور ان دفعات کا اس کیس پر کیا اثر ہوگا اور ان دفعات میں ٹیم سریام کے ثبوتوں کا کیا عمل دخل۔ لیکن سب سے پہلے آج کے ویڈیو ثبوت کی بات، ہمارے نمائندے نے ایک خفیہ ریکارڈنگ کی اس نکاح خان کی جو کہ اس وقت بھی جیل میں ہے، ظہیر کا نکاح پڑھانے کے جرم میں، کیونکہ وہ نکاح تھا ہی نہیں، ایک کم سن بچی کا نکاح پڑھانا پاکستان کے قانون میں ایک جرم ہے۔ اس کی خفیہ ریکارڈنگ جب ہمارے نمائندے نے کی، ایکسکلوسیولی ہمارے نمائندے کی جانب سے ریکارڈنگ کی گئی، اور اس ریکارڈنگ میں اس نکاح خان غلام مصطفیٰ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ نکاح والے دن لاہور میں موجود ہی نہیں تھا۔ اس نکاح خان کا یہ کہنا ہے کہ اس نے مہدی کاظمی صاحب کی صاحبزادی کو زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے ظہیر کے بھائی شبیر کو بھی آج تک نہیں دیکھا۔ ظہیر سے اس کی ایک ملاقات ہے، لیکن اس نے کہا میں 10 قرآن اٹھانے کو تیار ہوں، میں نے ظہیر احمد کا نکاح نہیں پڑھوایا۔ غلام مصطفیٰ جسے مبینہ طور پر ظہیر احمد نے اپنا نکاح خان بنا کر پیش کیا تھا، ظہیر احمد اور اس کے گینگ نے کہا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظہیر احمد اور مہدی کاظمی صاحب کی صاحبزادی، کم سن صاحبزادی اس بچی کا نکاح پڑھوایا۔ ظہیر احمد اور اس کا گینگ جس نے کہا تھا کہ یہ وہ نکاح خان ہے کہ جس نے مہدی کاظمی صاحب کی صاحبزادی اور ظہیر کا نکاح پڑھوایا ہے، وہ نکاح خان سرے سے ہی اس نکاح سے مکر گیا ہے۔ ہم آپ کو خفیہ ریکارڈنگ دکھاتے ہیں نکاح خان غلام مصطفیٰ کی کہ جس کا نکاح نامے پر نام ہے، جس کے نام سے وہ نکاح نامہ ایشو ہوا ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ نکاح نامہ چوری کیا گیا اس گینگ کی جانب سے۔ بہت بڑا الزام ہے، اس پر ایک اور الگ مقدمہ بنتا ہے ظہیر احمد اور اس کے گینگ پر، اور اس کا نام غلط استعمال کیا گیا، کسی اور نے اس کا نام لکھنے کے بعد یہ جعلی نکاح پڑھوایا، یا شاید یہ نکاح سرے سے ہوا ہی نہیں۔ وہ ویڈیو جو قبول ہے کی گردش کر رہی ہے اس بچی کے حوالے سے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ان کٹ ویڈیو ذرا ملاحظہ کیجئے۔ غلام مصطفیٰ ظہیر احمد کا مبینہ نکاح خان 10 قرآن اٹھاتے ہوئے اس بات سے انکار کر رہا ہے کہ اس نے ظہیر احمد اور مہدی کاظمی صاحب کی بیٹی کا نکاح نہیں پڑھا۔ اس کا نکاح نامہ جو کہ اس کے نام سے ایشو ہوتا ہے وہ چوری کیا گیا، اور اس کے نکاح نامے پر اس کا نام کسی اور نے درج کیا، یہ نکاح ہوا ہی نہیں۔ سو وہ تمام عمارت جو جھوٹ پر، جو الزامات پر، جو ایک بے حسی پر کھڑی کی گئی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس عمارت کو زمیں بوس کر دیا ہے۔ آئیے آپ کو اپنا پہلا ویڈیو ثبوت دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں اگلے کچھ گھنٹوں میں ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ میں ایک ٹیزر دیتا چلوں، ایک ایسی چیز آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ظہیر احمد گینگ سے وابستہ افراد جو کہ اسکرین پر بیٹھ کر، یوٹیوب پر بیٹھ کر لوگوں کو گالیاں دیتے تھے، لوگوں کے ساتھ بد کلامی کرتے تھے اور اس گینگ کا حصہ تھے،
وہ کس طرح سے لوگوں سے پیسے اینٹ رہے تھے ظہیر احمد کی مدد کے نام پر، اس کا ثبوت بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ العزیز اگلی دوسری ویڈیو میں، جو کہ انشاءاللہ العزیز کل صبح ہم اپلوڈ کریں گے، سو اس کا بھی انتظار کیجیے گا۔ ابھی آپ کو ہم ظہیر کے مبینہ نکاح خان جو کہ ہم مکر چکے اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس معاملے میں 10 قرآن کھانے کو تیار ہوں، ان کی ویڈیو دکھاتے ہیں، آئیے ملاحظہ کیجیے اور دیکھیے قوم کے ساتھ کتنا بڑا فراڈ کیا گیا، قوم کے ساتھ کتنا بڑا جھوٹ بولا گیا۔ ایک کم سن بچی کو اغوا کیا گیا جو دفعات لگی، ابھی اس پر بھی ایک ویلاگ ہم کریں گے۔ ایک کم سن بچی کو زیادتی کی نیت سے اغوا کیا گیا، ایک کم سن بچی کو آگے بیچنے کی نیت سے اغوا کیا گیا گینگ کی جانب سے، اور پھر اسی بچی اور اس کے والدین کے خلاف ایک نیریٹو کریٹ کیا گیا۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، پروردگار بہت بڑا سازگار ہے، وہ حقیقت کو ایک دن عیاں ضرور کر، سچ کا ہر بار بول بالا ہوتا ہے، اور اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ نگاہ خان کی ویڈیو ملاحظہ کیجیے، جو کہ میرا خیال ہے کہ اب تک کا سب سے اہم اور بنیادی ہمارے کوئی رشتے دار نہیں ہے، میں کسی کو نہیں جانتا، آج تک میں نے شبیر کو نہیں دیکھا، میں نے دعا بیٹی کو نہیں دیکھا، میں نے ظہیر کو ایک بار دیکھا خدا بس سے کروا دیا میں نے، میں لاؤ میں تھا ہی نہیں میرے خدا بس سے تو بھائی جس نے نکاح کروایا اس نے نام لکھ دیا نام سے یعنی کوئی کالم بھی چوری کی میں کہ کہیں دستار ہی نہیں بھائی ہم نے حق کی بات کرنی ہے، حق سچ کی بات کرنی ہے، اللہ کو جان نہیں دینی خبر جان دے تو آ جائے گی، خبر میں کون جواب دے گا؟ نہیں خبر میں کون جواب دے گا؟ تم دسو نہایت ہی غریب آدمی ہے، بڑا معذور آدمی ہے، دیہات دوست آدمی ہے، گزارا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے شرارت کر کے نام لکھ دیتا میرا، بالکل میرا سیم نام لکھا گیا ہے، کون ہے کون نہیں غلام اس کا میں تو جانتا نہیں، بچوں کو پڑھاتا ہوں بڑا جا کے یہ جس نے نکال کرایا تو میرا نام غلام اس کا لیا تو میرا نام بھی آیا غلام اس کا، جس وجہ سے اٹھا لیا، اس دن میں لاہور میں تھا ہی نہیں، جس دن یہ نکاح ہوا نہ ہی میرا نہ کسی کی طرف سے میں ہندوستان ہوں، نہ میں کہیں پہ میرا فارم چوری ہوا، جس نے نکاح کرایا اس نے فارم لکھا ہے، سزا معاملات اس نے کی، میں نے تو پہلے دن کہہ دیا جب میں نے نہیں نکاح معاملہ جب میں نے کرایا ہی نہیں ہے تو میں کیسے کر دوں گا، میں نے کرایا ویڈیو آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، سی ڈی آر میں ہوئی نہیں میرے سامنے 10 نام رکھے، میں نے بچی کو آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ جی تو جناب ہمارے نمائندے کی جانب سے ریکارڈ کی گئی یہ خفیہ ویڈیو جو کہ کچہری میں اس نکاح خان کی پیشی کے موقع پر ریکارڈ کی گئی، جس میں نکاح خان سرے سے ہی مکر رہا ہے کہ اس نے ظہیر احمد یا مہدی کاظمی صاحب کی بیٹی کا نکاح کروایا۔ بہت سنگین الزامات عائد کیے گئے اس کی جانب سے، اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کا نکاح نامہ چوری کیا گیا، اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کا نام غلط طور پر لکھا گیا، وہ لاہور میں سی ڈی آر رپورٹ کے مطابق اس دن موجود ہی نہیں تھا، اور جو ویڈیو زیر گردش تھی اس بچی کی جس میں قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہلوایا جا رہا ہے، اگر یہ گینگ اتنا بہادر ہے تو اس گینگ کو چاہیے کہ وہ پوری ویڈیو ریلیز کرے اور اس میں دکھائے کہ یہ مولوی صاحب اس کے اندر موجود ہے، اس میں دکھائے کہ یہ گواہ اس کے اندر موجود ہے۔ ایک جال سازی کی گئی قوم سے، ایک 2 نمبری کی گئی قوم سے، قوم کو گمراہ کیا، اور اس جال سازی میں بدقسمتی سے ہمارے کچھ یوٹیوبر، ہمارے کچھ نام نہاد جعلی صحافی بھی شامل حال رہے، لیکن الحمدللہ حقیقت سب کے سامنے ہے۔ آج پولیس نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے، پولیس کے مطابق نئی کون سی دفعات شامل کی گئی ہیں اور وہ دفعات اس کیس پر کس طرح سے سر انداز ہو سکتی ہے، یہ بھی آپ کو اگلے کچھ گھنٹوں میں انشاءاللہ عزیز ہم تفصیل سے بتائیں گے۔ اور کل صبح جو تہلکہ ہم مچانے جا رہے ہیں اس گینگ کو بے نقاب کرنے کے حوالے سے، وہ یہ کہ اس گینگ سے جڑے یوٹیوبرز، اس گینگ سے جڑے وکلاء، اس گینگ سے جڑے جعلی صحافی کس طرح سے لوگوں سے چندہ مانگ کر
करोड़ों रुपए अब तक बना चुके हैं इस केस के अंदर, वो भी इंशाअल्लाह अजीज हम आपको सबूत के साथ दिखाएंगे। ये मेरा इकरारुल हसन का आपसे वादा है। ये बुनियादी सबूत कि ये निकाह नहीं था, निकाह नामा चोरी किया गया था, निकाह नामे पर गलत नाम था गुलाम मुस्तफा का, निकाह खान ही इस बात से मुकर गया, सो निकाह तो जाली साबित हो गया। मतलब जो कुछ होता रहा बच्ची के साथ वो एक रेप था, वो ज्यादती थी, वो कमसिन बच्ची थी, ये भी साबित हो गया और ये दफात आज चालान में शामिल भी हो गई। बहुत बड़ा जुल्म, और इस जुल्म में जो जो लोग भी शरीक हुए अब हम उन्हें एक एक करके बेनकाब करेंगे इंशाअल्लाह अजीज। और इस जुर्म में बदकिस्मती से ज़हीर गैंग के साथ जिन लोगों की हमदर्दी थी उन्हें भी चाहिए कि वो परवरदिगार से माजरत के तलबगार हो, अल्लाह ताला से माफी मांगे एक कमसिन बच्ची से, माँ बाप के एहसासात से, उनके आंसुओं से जिस तरह से खेला गया। अब अल्टीमेटली तमाम सबूत इस बात को वाजे कर रहे हैं कि उन माँ बाप के आंसू सच्चे थे, इस गैंग के तमाम तर दावे झूठे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह इस झूठ को परवरदिगार ने बेनकाब करने के लिए हमें थोड़ा सा ही सही लेकिन वसीला और जरिया बनाया है। सो एक बुनियादी सबूत था जो हमारे हाथ लगा अभी रिसेंट टाइम्स में, लेकिन इससे पहले क्या क्या सबूत थे, इससे पहले किस किस तरह से उन सबूतों की रोशनी में कार्रवाई आगे बढ़ी, ये इंशाल्लाह अब अगले वीलॉग्स में हम आपको बताएंगे। और बहुत तवातुर से अगले वीलॉग कुछ घंटों के फासले से आपके सामने इंशाल्लाह अजीज आने वाले हैं, क्योंकि बातें बहुत सारी है और वो आपसे शेयर करना बहुत जरूरी है। दुआ है परवरदिगार मेहदी काज़मी साहब की बच्ची को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और यकीन है कि इंशाल्लाह कुछ ही घंटों में, अगले 24, 48, 72 घंटों में ये बच्ची अपने वालिदैन के साथ होगी, हम सुरखरू होंगे और इंशाल्लाह उस बच्ची के लिए दुआ करने वाले लोग सुरखरू होंगे। और मेरे लिए जिंदगी का ये कीमती तरीन और खुशगवार तरीन लम्हा होगा जिसका मैं बहुत शिद्दत से मुंतज़िर हूँ इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।